چاہیے. بالکل ایسے ٹائم بہت سارے آتے ہیں. جیسے پہلے جب ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید تھوڑی اور محنت کر لیتے, وہ رک جاتا تو بہت اچھا رہتا. نے میرے ساتھ مطلب لڑائی کی, مار پیٹ کی, ایسے انہوں نے نہیں مانا. ٹھیک. تو اس کے بعد اس کی لڑکی کی شادی کرا دی کسی اور سے. اچھا. ٹھیک ہے. میں نے لائف میں یہ چیز سیکھا ہے کہ کبھی بھی لائف کے اندر کسی چیز کی, پہلے ہم ان سے بات کریے. کیا چلا سے ناؤ؟ عاطفہ. ییٚلہِ بہٕ گَرٕ چھَس گژھان, ٹھیک. ییٚلہِ مےٚ پَتہٕ موج چھِ دِوان بَتہٕ, بہٕ چھَس گژھان واریاہ خۄش. یعنی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی اچھے سے ہوں گے اینڈ ویلکم یو آل ہیئر ان دس ٹوڈیز ویڈیو. دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب کو خوش رکھے اور سلامت رکھے. آج ہم پبلک کے ساتھ انٹریکشن کرنے جا رہے ہیں, ان سے کچھ باتیں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, کچھ ان سے سوالات پوچھیں گے. تو ایک ویڈیو بہت ہی اچھا بننے والا ہے. سبھی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا, اور جتنے بھی نئے ہمارے اس فیس بک پیج پہ آتے ہیں آپ اس پیج کو ضرور فالو کرنا. باقی چلتے ہیں. میم ہم آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہر کسی کے لائف میں کچھ ٹائم ہوتا ہے. ڈو یو ہیو اینی ٹائم کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ کاش یہ ٹائم نہیں چلا جاتا, مزید رک جاتا؟ ہر ایک انسان کے لائف میں کچھ ایسا وقت ہوتا ہے جو چاہتا ہے انسان یہ جلدی چلا گیا, یہ رکنا چاہیے. بالکل ایسے ٹائم بہت سارے آتے ہیں. جیسے پہلے جب ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید تھوڑی اور محنت کر لیتے, وہ رک جاتا تو بہت اچھا رہتا ہے نا. تو یہ مومنٹس تو آتے ہی رہتے ہیں. بٹ ان دیز ڈیز جو میری لائف مومنٹ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے, آئی اسٹیڈ ان وترونین بڈگام میں, ہے نا. تو وہ فیملی اتنی اچھی تھی جن کے ساتھ ہم نے اسٹے کیا, اور جب ان سے میں الگ ہوتی ہوں, ناٹ دس ٹائم, ایوری ٹائم جب میں الگ ہوتی ہوں تو مجھے یہی لگتا ہے یہ مومنٹ نہیں رک جانا چاہیے, میں واپس نہیں جانا چاہتی ہوں, بٹ آئی ہیو ٹو گو. کوئی اس ٹائم پہ ڈفیکلٹ ٹائم فیس کر رہا ہوگا, اس کو بڑی پرابلمس ہو یا کچھ ایسا ڈفیکلٹ ٹائم وہ چل رہا ہے اس کا, آپ اس کے لیے کیا پراپر ایڈوائز دینا چاہتے ہیں؟ کہ ڈیفیکلٹ ٹائم تو سب کے اوپر ہی آتا ہے, لیکن پیشنس, مجھے لگتا ہے پیشنس از دا کی. اور اگر پیشنس رکھیں اس ٹائم پہ, اور تو اگر کوئی بندہ محنت کر رہا ہے, اسٹرگل کر رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کو کچھ پھل تو اس کا ملے گا ہی ٹائم آنے پہ. لیکن اس ٹائم اگر اس نے پیشنس نہیں رکھا اور امپیشنٹ ہو کے ہار مان گیا تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنے والا ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ پیشنس سب سے زیادہ ضروری ہے اس ٹائم پہ. کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی میموری ہے جو آپ چاہتے ہو کہ اس میموری کو میں اریز کروں؟ نہیں, میرے تو پاسٹ میں ایسا کوئی میموری نہیں ہے, اور بھگوان کی طرح سے میرے پاس ایسا کچھ بھی ایسا کوئی برا ٹائم نہیں آیا ابھی تک, اور بھگوان نہ کرے کہ آگے کبھی آئے بھی, اور سب کا ہی اچھا ٹائم آئے, کبھی کسی کے اوپر کوئی ایسا غلط ٹائم آئے ہی نہ. تو میری ایسی کوئی پاسٹ میموری کہ لائف میں پاسٹ میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے یا کوئی ایسی میموری ہے جو آپ چاہتے ہو کہ میں اس کو اریز کروں؟ ہے کچھ ایسا پاسٹ میں ایسا دیکھیے, کوئی ایسی میموری؟ ایسی تو بہت چیزیں ہیں جس کو پاسٹ میں جا کے مطلب جو سمجھ میں آنی چاہیے بندے کو, کہ پاسٹ میں جا کے اس کو ٹھیک کرا جائے. کوئی ایسی میموری ہے جس کو آپ چاہتے ہو کہ میں اس کو اریز کروں, ڈیلیٹ کروں؟ جی, میرے پاسٹ میں یہ ہے کہ میں ایک لڑکی سے بہت پیار کرتا تھا. اچھا. ٹھیک ہے. تو افیئر چلا کوئی 4-5 سال. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس کے گھر والوں نے, جب میں اس کے گھر والوں کے پاس گیا نا, تو اس کے گھر والوں نے میرے ساتھ مطلب لڑائی کی, مار پیٹ کی, ایسے انہوں نے نہیں مانا. ٹھیک. تو اس کے بعد اس کی لڑکی کی شادی کرا دی کسی اور سے. اچھا. ٹھیک ہے. وہ میں نے اس کو بہت سمجھایا. تو میں یہی چاہتا تھا کہ میرے پاسٹ میں جو ہے نا, میں اپنے پاسٹ میں جا کے وہ چیز ٹھیک کروں جو میں چاہتا تھا. اچھا, مطلب اس میموری کو آپ اریز کرنا چاہتا ہوں. کہ اگر آپ کو ایک ینگ جنریشن کو کچھ ایڈوائس پرووائڈ کرنی ہو آفٹر اچیونگ دس ایکسپیرینس ان لائف, اگر آپ کو کچھ ایڈوائس ایک ینگ جنریشن کو پرووائڈ کرنی ہو تو کیا ایڈوائس آپ دے سکتے ہیں؟ دیکھو, ینگ جنریشن کے لیے سب سے بڑی ایڈوائس میری طرف سے یہ ہے کہ جو اس وقت کا دور ہے وہ نشہ ور جو ہے, نشیلی جو ادویات جو ہے وہ آج کل کے نوجوان جو ہے وہ لیتے ہیں, اس سے ان کو دور رہنا چاہیے. اور کھیل کود میں اور باقی چیزوں میں جو ہے حصہ لینا چاہیے, جس سے ان کی صحت جو ہے, صحت پہ اچھا اثر پڑے اور ان کی صحت جو ہے وہ کافی صحت مند رہے وہ. اور دوسری میں یہ نصیحت دینا چاہتا ہوں ینگ جنریشن کو کہ زیادہ تر وقت جو ہے اپنے موبائل کی طرف نہ رکھیں. زیادہ تر وقت جو ہے مطالعہ کریں, چاہے وہ اسلامک اسٹڈیز ہو یا کوئی بھی یا دنیاوی لحاظ سے دنیاوی تعلیم کی طرف جو ہے راغب ہو جائیں, جس سے جو ہے آپ کا ذہن جو ہے کسی دوسری خرافات کی طرف نہ چلا جائے. I want to ask you this question. Can you please tell us if anybody have any kind of challenge in his life, how he can rectify that challenge and how he can remove that problem in his life?
Life is always full of challenge. So every difficult time you have to think that what is you are finding what is miserable at this moment of time. It will always pass. Okay. So what is bothering me now, it either will be solved or it will be a habit tomorrow. Okay, good. So you have to bear with it with cool mind, with patience, and have to find a solution. थैंक यू भाई। मुझे आप बता सकते हो कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कुछ वाक़या ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपको तारीफ़ किया, बोला कि भाई ये आप अच्छा काम कर रहे हो, उस तारीफ़ करने से जब लोगों ने एडमायर किया आपको तो उस पर आपको अच्छा इम्पैक्ट पड़ा और अच्छा रिजल्ट मिला और आप बड़े खुश हुए उस टाइम पे? कोई ऐसा चीज़ हुआ है आपके लाइफ में? तो मैं कुछ ऐसा कहना चाहूँगा, ये बहुत ही रियल में हुआ है हमारे साथ कि पापा मेरे अच्छा बिजनेस कर रहे थे तो काफ़ी उनको पहले एक बार नुकसान भी हो गया था। फिर उसके बाद हम भाई थे 3, तो हमने अपने पापा की सपोर्ट की, बिजनेस में उनकी मदद की। अच्छा। तो आज पापा का बिजनेस अच्छा चल रहा है और सारी फैमिली भी खुश है और उससे लोग भी देखते हैं कि नहीं, ऐसे लड़के बोलते हैं कि तुम अपने बाप की मदद कर रहे हो या माशाल्लाह, अपने सपोर्ट कर रहे हो यंग एज में, इतनी यंग एज में कि यार, और पढ़ाई के साथ साथ अभी यंग एज में तुम अपने बाप की मदद कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, तो इससे बहुत बड़ी बात है। तो मैं यंग एज से ही जिम भी जाने लगा और मुझे देख के बहुत सारे लड़के इंस्पायर हुए कि यार आप सही कर रहे हो और इससे ड्रग्स से भी बच सकते हैं वो, और जिम स्पोर्ट की तरफ आएंगे तो वो उनके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। बहुत बड़ी बात है। अगर कल आपके जब इंशाल्लाह एक वक्त में बच्चे होंगे तो अगर आपको कुछ एडवाइस उनको देनी होगी जी, तो बिगनिंग में जो चाहते हो कि नहीं इन बच्चों को स्टार्टिंग के टाइम पे एडवाइस मिलनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी एडवाइस आप उनको प्रोवाइड करोगे उस टाइम पे? देखो भाई, जैसे कि आप बोल रहे हो कि छोटे भाई बहनों को या आप बच्चों को कह रहे हो, तो मैं तो अपने भाई बहनों को भी कहना चाहता हूँ ये, और जितने भी हमारे यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, ठीक। तो आजकल के ज़माने में नशा वगैरह प्यार बहुत आम हो गया है, ठीक। तो इसी की वजह से बहुत नुकसान देखनी पड़ती हैं। बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगा उनको कि नशे से दूर रहो, बुरे कामों से दूर रहो, और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में बिल्कुल भी पड़ना तो है यानी नहीं। कि ये एडवाइस आप उनको पहले ही देना चाहते जी, पहले ही देना चाहता हूँ। तो बाकी ऊपर वाले का शुक्र है, नमाज वगैरह पढ़ेंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे तो ये अच्छे काम बताओगे उनके? हाँ, अच्छे काम करेंगे तो इससे ज़िंदगी में वो आगे बढ़ सकते हैं। अपनी तरफ से एक शॉर्ट एडवाइस दूंगा तो मैं आपको ये कहूँगा कि मैंने लाइफ में ये चीज़ सीखा है कि कभी भी लाइफ के अंदर किसी चीज़ की, पहले हम इनसे बात करिए, क्या अच्छा लगा सुनाओ? आदिफा वन सा में कम सा ज़्यादा खुश, हद को ज़्यादा खुश, कम सा Yel bu garchas gasan. ठीक। Yel me pat muache diwan bato. Visit gasan varia khosh. यानी कि ये सबसे मामा से बोल करना सर। Awa. अच्छा, गुड, नाइस। बेशक और उनके चलो शुक्रिया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपनी तरफ से मेरा एडवाइस ये है कि लाइफ के अंदर कभी भी किसी चीज़ की एडिक्शन मत बना लो, क्योंकि जब किसी चीज़ की एडिक्शन बन जाती है हम उस चीज़ के स्लेव बन जाते हैं। अब ये एडिक्शन सिर्फ ड्रग की नहीं होती है, हमें सिंपैथी की एडिक्शन कभी लग जाती है कि किसी की सिंपैथी मिले तब हमें सुकून मिलता है। कभी हम किसी के बातों की एडिक्ट हो जाते हैं, यानी कि उनसे बातें करते रहते हैं तो हमें एडिक्शन हो जाती है, या हमें किसी के डिपेंडेंट हो जाते हैं तो हमें उस चीज़ की एडिक्शन बन जाती है। तो कभी भी लाइफ के अंदर किसी चीज़ की एडिक्शन मत बना लो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट में, तब तक के अल्लाह हाफिज़। शाह हमारा साइनिंग आउट, अनटिल वी मीट अगेन।